والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال تعالى: فاستبقوا الخيرات. وقال تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال الصالحة فتكون فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعمل للدنيا بقدر بقائك فيها واعمل الآخرة بقدر بقائك فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: دقات قلب المرء قائلة له، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. کل کل مت کر پچھتائے گا، کل کل مت کر پچھتائے گا، وقت کا پنچھی اڑ جائے گا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر انتہائی مہربان کہ حشر کے میدان میں جب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام اللہ کے غضب سے، اللہ کے خوف سے اس عالم میں ہوں گے کہ ان کی زبان سے جاری ہوگا: نفسی نفسی، ہائے میرا کیا بنے گا. اس وقت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے: امتی امتی، ہائے میری امت کا کیا بنے گا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا رحمت مہدات. اس کو موجودہ تعبیر کے اندر ترجمہ کیا جائے موجودہ زمانے کی تعبیر میں کہ میں گاڈ گفٹڈ تحفہ ہوں تمہارے لیے، یعنی اللہ کی طرف سے خصوصیت کے ساتھ رحمت کا تحفہ، یا بطور رحمت کے مجھے بطور تحفے کے تمہیں دے دیا گیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بے قرار ہوں تو کیسے ممکن ہے کہ نبی کے وارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بے فکر ہوں؟ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب واپسی ہوتی ہے کوہ طور سے اور ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے
اور ملاقات کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے سلسلے کے ایک بھائی جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیچھے خلیفہ بنا کے چھوڑا تھا، اور واپسی پر دیکھتے ہیں کہ ان کی امت گسالے کی عبادت کر رہی ہے، پرستش کر رہی ہے، تو ان کو جلال آ گیا، اور جلال کے عالم میں انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام، جو کہ اللہ سے مانگے گئے بھائی تھے، کہ اللہ رب العالمین جب ان کے لیے نبوت کا فیصلہ کر رہے تھے تو انہوں نے کہا پروردگار میں کمزور ہوں زبان کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، تو آپ میرے ساتھ، چونکہ ایک سرکش قوم کی طرف بھیجے جا رہا ہوں، تو آپ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی میرا معاون اور مددگار بنا دیجیے۔ اس بھائی کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ لیے اور جلال میں آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہوا کہ تم موجود ہو اور امت بگڑ جائے؟ تو حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، کہ حضرت یوسف علیہ السلام میں اگر حسن تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر اگر ید بیضا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اگر کوڑیوں کو درست کیا کرتے تھے، ہر ایک میں الگ الگ صفت تھی، لیکن محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تمام صفات تنہا موجود ہیں۔ تو محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے وارثوں کو چھوڑ دیں گے کہ میں تو چلا گیا تھا، میرا قرآن موجود تھا، میری حدیث موجود تھی، میری فقہ موجود تھی، میری سیرت طیبہ موجود تھی، اور میں یہ خطاب دے کے گیا تھا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، میں خاتم النبیین ہوں، میں نبوت کے محل کی وہ آخری اینٹ ہوں جس نے نبوت کے محل کو زینت بخش دی، وہ نبوت کے محل کو پورا کر دیا۔ اس نبوت کے محل کے بعد میں نے تم کو یہ مقام دیا تھا، انبیاء و علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میرے امت کے علماء بنی اسرائیل میں جو نبیوں کا سلسلہ ہے اس درجے کے اندر ہے۔ میں یہ اعلان کر کے چلا گیا تھا کہ میرے علماء کا رتبہ تمہارے نزدیک ایسا ہے جیسا کہ نبیوں کا رتبہ۔ میں یہ اعلان کر کے چلا گیا تھا کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء والانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما۔ تو میرے وارثین موجود تھے، جس طرح موسیٰ کو جلال آ گیا، میرے اندر تو تمام صفات موسیٰ سے زیادہ موجود ہیں، کیونکہ میں افضل الانبیاء ہوں، میں خاتم النبیین ہوں، میں سید الاولین والآخرین ہوں، میں اول شافع مشفع ہوں، میری سفارش قبول کی جائے گی۔ تو علماء کی جماعت تم موجود تھے، امت کے اندر بگاڑ کیسے پیدا ہوگا؟ تو اس وجہ سے علماء بے قرار رہتے ہیں، گالیاں سنتے ہیں، طعنے سنتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ کے خطابات سنتے ہیں، ترقی کی راہ میں رکاوٹ سنتے ہیں، فرعونی اور دجالی فرقے کا حصہ سمجھتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود چونکہ ان کا فلسفہ ہے لا اسألکم علیہ اجرا، میرے جو مورث اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور پھر حضرت نوح علیہ السلام، پھر یہ سلسلہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کر رکا، یہ سارے نبیوں کے سلسلے کے اندر دنیاوی منفعت نہیں چاہیے، نہ دنیاوی عہدہ چاہیے ہوتا ہے، نہ دنیاوی دولت چاہیے ہوتی ہے، نہ دنیاوی شہرت چاہیے ہوتی، کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے، کیونکہ اس بات کا یقین ہوتا ہے غدن نلقا احبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ کل اللہ کے رسول کے محبوبوں سے ملاقات ہونی، کل اللہ کے رسول سے ملاقات ہونی، کل ایک حشر کا میدان برپا ہونے والا ہے جہاں سید الاولین والآخرین بنفس نفیس موجود۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابا جان ہم آپ کو کہاں تلاش کریں؟ تو کہنے لگے حشر کا میدان،
اور سخت. میں تو کبھی اپنی امت کی پریشانی میں میزان پہ کھڑا ہوگا، کبھی پل صراط میں بھاگ کے جا رہا ہوں گا، کبھی جہنم کے داروغہ مالک کے پاس جا رہا ہوگا کہ میں اپنی امت کو جہنم سے. میرا نبی اپنی امت کے لیے ایسا بے قرار ہو اور میرے نبی کے وارثین بے فکر ہو، نہیں ہو سکتا، ورنہ وہ وارث ہی نہیں. میرے نبی نے اگر پوچھ لیا کہ میں تو وراثت دے کے گیا تھا تمہیں اور میرے پیچھے میری امت تباہی کے راستے میں جا رہی تھی اور تم اس کو روک نہ سکے، اس کو تم سیدھا راستہ دکھا نہ سکے، جبکہ تمہارے پاس حق تھا، جبکہ تمہارے پاس قرآن تھا، جبکہ تمہارے پاس حدیث تھی، اور ان دونوں کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے لیا تھا، جس میں شک کی گنجائش نہیں تھی کہ کوئی ایک زیر زبر تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے باوجود تم نے قرآن سے اپنی امت کو روشنی نہیں دکھائی. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین کی تشریح یہ کی گئی کہ کتاب مبین، کیونکہ دو نور ہوتے ہیں، ایک نور چاہیے آنکھوں کے اندر، ایک نور چاہیے جہاں پر کتاب اللہ پڑھا جا رہا ہے. اگر آنکھوں میں نور ہے، روشنی نہیں ہے باہر کی، تب بھی کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آئی، اور اگر باہر روشنی ہے آنکھوں میں نور نہیں ہے، کب بھی کتاب اللہ سمجھ میں نہیں آئی. تو لوگوں نے اس سے حضور کو نور بنا دیا، حالانکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم معرفت کا نور لے کے آئے تھے. وہ نور لے کے آئے تھے جس نور سے کتاب اللہ سمجھا جا سکتا تھا، وہ نور لے کے آئے تھے جس نور سے سنت رسول اللہ کو سمجھا جاتا تھا، جس سے ائمہ اربعہ نے استنباطات کر کے امت کو دجل اور فریب سے نکالا تھا. ورنہ خارجیوں سے زیادہ ذہین کوئی نہیں تھا، معتزلہ سے زیادہ ذہین کوئی نہیں تھا، اور جہمیہ اور مرجیہ سے زیادہ قرآن اور حدیث سے استنباط کوئی کرنے والا نہیں تھا. مرد درویش امام ابو حنیفہ کھڑے ہو گئے، امام مالک کھڑے ہو گئے، ایک نے قرآن کے اور حدیث کے الفاظ کی حفاظت کی اور دوسرے نے کوفہ میں بیٹھ کر اس کے معنی کی صحیح تشریح کی. لوگ پوچھتے ہیں کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے اختلاف کیوں ہوا؟ وہ الفاظ کی حفاظت کے لیے مامور کیے گئے تھے اور یہ معنی کی حفاظت کے لیے مامور کیے گئے تھے. مدینے کے اندر الفاظ کی حفاظت ضروری تھی، اس لیے وہ نفس حدیث کو دیکھ کے فیصلہ فرماتے تھے. اور ابو حنیفہ جس جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، تو جس جگہ پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں معنی سے کھیلا جا رہا تھا، تو وہاں ابو حنیفہ کی ضرورت تھی. تو ابو حنیفہ نے معنی کی حفاظت کی، اور پھر اس کے بعد جب دونوں چیزوں کی حفاظت ہو گئی تو ایک اور مرد درویش کی ضرورت تھی. اس مرد درویش کا نام محمد ابن ادریس الشافعی رحمت اللہ علیہ. کیونکہ معنی بھی محفوظ ہو گئے تھے، الفاظ بھی محفوظ ہو گئے تھے، اب ضرورت اس بات کی تھی ان دونوں کو کسی ایک قالب میں ڈھالا جاتا، ایسے قالب کے اندر جس قالب کی اس زمانے کو ضرورت تھی. اس لیے امام شافعی وجود میں آئے، اور پھر اس کے بعد ایسا فرقہ وجود میں آ گیا جو فرقہ دوبارہ قرآن کے الفاظ اور قرآن کے معنی باطن اور ظاہر اس چکر میں لگ گیا. تو اللہ رب العالمین نے احمد بن حنبل کو کھڑا کیا. یہ ساری تکوینی نظام. لوگ کہتے ہیں، یہ ذیلی بات عرض کر رہا ہوں، کہ 4 امام کہاں سے گھس گئے جب حضور حق ہیں؟
تو مجھے بتلائیے کیا پورے دریا سے آپ پانی پی سکتے ہیں؟ قوم کا ہر فرد جا کے پی سکتا ہے؟ کیوں پائپ لائنیں لگانی پڑتی؟ کیوں ٹنکیاں بنانی پڑتی؟ کیا اگر دریا سے پانی لا کر، ہب سے پانی لا کر، یا دریائے سندھ سے پانی لا کر ایک ڈیم میں محفوظ کیا گیا، ان ڈیموں کے ذریعے سے لا کر ٹینک میں محفوظ کیا گیا، ٹینک کے ذریعے سے لا کر ٹنکیوں میں محفوظ کیا گیا، ٹنکیوں کے ذریعے سے ٹوٹی میں لایا گیا، کیا یہ تینوں چیزیں الگ ہو گئی؟ یہ بھی ایک فتنہ ہے، دجل ہے، موجودہ زمانے کا فتنہ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ علماء ربانیین اپنی گردن تو کٹا سکتے ہیں، پیٹھ پر کوڑے تو کھا سکتے ہیں، قید و بند کی صعوبتیں تو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن قرآن اور حدیث کی غلط تشریح نہ کر سکتے ہیں، نہ کرنے دے سکتے ہیں۔ ورنہ وہ نبی کا وارث نہیں، وہ عبد الدرہم والدنانیر ہے، وہ پیسوں کا کتا ہے جس کو اللہ کے رسول نے کتا کہا، وہ کمثل الحمار ہے، وہ ایسا گدھا ہے جس گدھے کے اوپر کتابوں کا بوجھ لاد ڈالا گیا ہے، اور وہ کتابیں گدھے کی زندگی میں کوئی تغیر نہیں لے کے آتی، کوئی تدبر کا راستہ نہیں کرتی۔ میں کلاس میں پڑھاتے ہوئے اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ دیکھو ہمارے محلے میں ایک لڑکا ہے، اب تو وہ آدمی ہے، گلزار، اس کا گدھا ہے، سارے کتب خانے والے اس سے کتابوں کی بلٹیاں منگواتے ہیں، تو اگر کتابوں کا بوجھ اٹھانا عالمیت کی دلیل ہے تو سب سے بڑا عالم اور علامہ وہ گلزار ہے، کیونکہ سارے کتب خانوں کی کتابیں بلٹیاں لے کے وہ آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ایسا شخص کمثل الحمار، گدھا ہے، گدھا جس کے اوپر کتابوں کا بوجھ ہے، لیکن کتابیں اس کے دل کے اندر جنبش پیدا نہیں کر رہی، اس کے دماغ کو سوچنے کے لیے مجبور نہیں کر رہے، اس کو اپنی آخرت کی طرف متوجہ نہیں کر رہے، وہ گدھا ہے۔ قرآن کی آیت اگر جھنجھوڑتی ہے تو تعویل باطل کے ذریعے سے سلا دیتی ہے، نفسانی خواہش، جھوٹی عزت، جھوٹے سپنے۔ اللہ رب العالمین غافل نہیں ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، موجودہ زمانے کا فتنہ دین سے دور کرنا ہے، موجودہ زمانے کا فتنہ دنیا کی محبت پیدا کر دینا ہے، موجودہ زمانے کا فتنہ حب جاہ، حب مال۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی پہلے کر دی تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا چاروں طرف اقوام عالم جمع ہو جائیں گے، اور جمع ہونے کے بعد جیسے ایک تھال کے گرد لوگ جمع ہوتے ہیں اور ہر آدمی اس تھال سے اپنا حصہ لے رہا ہوتا ہے اور اس کو اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ تھال کا کیا حال ہو رہا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم اتنے بھی نہیں ہوں گے؟ اس وقت 1500 صحابہ تھے اور دنیا پہ بھاری تھے، اور اللہ رب العالمین ان کو خطاب کر کے کہہ رہے تھے کنتم خیر امت، اور کہہ رہے تھے اخرجت للناس، پوری دنیا کا نظام تم کو تبدیل کرنا ہے۔ اگر موجودہ زمانے کے فیکٹس اینڈ فیگرز والے لوگ، نیب کے لوگ اور کیلکولیشن کے اوپر چلنے والے لوگ اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اور مختلف قسم کے لوگ، شماریات کے لوگ بیٹھ کے شماریات کریں کہ ایک طرف پوری دنیا، ایک طرف اتنا سا خطہ مدینہ طیبہ جس کے اندر ابھی اقتصادی پوزیشن بھی مستحکم نہیں، خود وہاں بسنے والوں کی بھی حالت بہتر نہیں، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم پوری دنیا کے ٹرسٹی اور کنٹرولر ہو، تم ایکٹر نہیں ہو، فیکٹر ہو، تم معاشرے میں ڈگڈگی کے بندر بن کے جینا نہیں چاہو گے، بلکہ تمہیں معاشرے کو چلنا سکھانا ہے۔
تمہیں معاشرے کو قوت گویائی دینی ہے، تمہیں معاشرے کو قوت سماعت دینی، تمہیں معاشرے کو قوت بصارت دینی، تمہیں قلب کا وہ خون بننا ہے جو قلب کو متحرک رکھتا ہے، تمہیں جسم کا وہ حصہ بننا ہے جو زندہ لاشوں کو کھڑا کر کے زندہ کر دیتا ہے، ایمانی حرارت ان کے اندر پیدا کر دیتا ہے، چنگاری ایسی ڈالنی ہے کہ وہ بے قرار ہو جائے اور اس کو قرار اس وقت نہ آئے جب تک کہہ نہ دے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جب یہ امت تعمیر ہو رہی تو دنیا والے حیران ہیں کہ ایک طرف رومن امپائر ہے، دوسری طرف پرشین امپائر ہے، اور اتنی بڑی بڑی طاقتیں، ان طاقتوں کو یہ مٹھی بھر لوگ اجڑ گنوار جن کے اوپر نہ روم سلطنت کرنے کے لیے اپنے لیے پسند کرتی، نہ پرشین امپائر اپنے لیے سلطنت کرنا پسند کرتا، ان کو اجڑ گنوار قرار دے کر بفا کا علاقہ قرار دے کر چھوڑ دیا گیا۔ یہ قبائلی اجڑ گنوار لوگ ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جب ارادہ کرتے ہیں اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فعال لما يريد، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین فوراً ایک عجیب، یعنی قرآن کا اسلوب بھی عجیب ہے، قرآن کریم کا اسلوب ایسا عجیب اسلوب ہے کہ ایک طرف اللہ رب العالمین دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ دلائل کے انبار لگ جاتے ہیں۔ ایک طرف کہا فعال لما یرید، اللہ جو چاہے کرتا ہے، پھر فوراً دلائل کے انبار لگا دیے، هل اتاک حدیث الجنود فرعون وثمود، کہ کیا تمہارے پاس خبریں نہیں پہنچی لشکروں کی جو فرعون کے لشکر تھے، ثمود کے لشکر تھے، قوم عاد کے لشکر تھے، ایسے طاقتور اور تند خیر کہ پہاڑوں کو چیر کر اپنا مکان بنا لیا کرتے تھے، اور اس میں انہوں نے اپنا نشیمن بنایا تھا۔ خود ایک ایک پہاڑ کے مائیں نیٹ پہ جائیے اور جا کے قوم عاد کا جو لاشا ملا ہے اس کو دیکھیے کہ ایک آدمی کھڑا ہوا کھدائی کر رہا ہے تو ایسا لگ رہا مکھی سر پہ بیٹھی ہوئی، ایسے لمبے لمبے۔ اور پھر اللہ رب العالمین ایک طرف دلائل پیش کیے، اس کے بعد چونکہ یہ کتاب ہدایت ہے، کتاب تدبر ہے، تو کتاب تفکیر ہے، کتاب تفکر ہے، کتاب تعقل ہے، جس لفظ سے سمجھیے خدا کے واسطے سمجھیے۔ اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ اس کا ریزن سنو، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رب العالمین رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا، وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ لوگ پاگل ہیں، اپنے اوپر خود ظلم کرنے پہ تلے ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پہ اللہ رب العالمین نے انتہائی ناگواری سے فرمایا أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا ہم ہدایت تم پر زبردستی چپکا دیں کہ تم منہ پھیر کے بھاگے چلے جا رہے، اور پھر کہہ رہا اللہ ہم کو ہدایت دے دے، ہدایت لینا ہی نہیں چاہتے، تو پھر کیا ہدایت چپکا دیں، چشپاند کر دیں؟ تو اللہ رب العالمین پھر ریزن بیان فرماتے ہیں، میں کیا کروں، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ انگلش کے ورڈز بہت استعمال کرتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اردو کے الفاظ ہی نہیں سمجھتے، ہم اتنے غلام ہو گئے کہ ہماری سوچ بھی غلام، ہمارے الفاظ بھی غلام، ہماری تعبیرات بھی غلام۔ ورنہ تو ہم جانتے ہیں کہ یہ زبان سے مجھے اختلاف نہیں ہے کیونکہ میں اس کا قائل نہیں ہوں، ہاں وہ کلچر جس کلچر کو اس زبان کے برتے پہ آزمایا جا رہا ہے اور اپنایا جا رہا ہے اور تھوپا جا رہا ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے اکابرین کو جزیرے انڈمان میں بھیجا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو بر صغیر کے قال اللہ قال رسول کے مدارس کو اجاڑا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے سمرقند اور بخارا کی متاع گمگشتہ کو لٹا دیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسپین میں ہماری ماں بہنوں کی عصمت کو تاراج کر دیا تھا، دوپٹے کھینچ دیے تھے، ان کے سینوں کو کاٹ دیا تھا۔ ایک تاریخ کا طالب علم
اپنی تاریخ کو نہیں بھولتا، اور جو قوم اپنی تاریخ کو بھول جاتی ہے، شاعر کہتا ہے، الفاظ پہ غور کیجئے گا، جو قوم اپنی تاریخ سے بے خبر ہو جاتی ہے، رفتہ رفتہ آدمیت کھو کے خر ہو جاتی ہے۔ اللہ نے انسان بنایا ہے، خر بننا چاہتے ہیں تو خر بنیے، آپ کو مبارک، لیکن قال اللہ قال رسول کے وارثین نہ خر بنیں گے نہ خر بننے دیں گے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ایک بزرگ آرام فرما رہے تھے اور آخری وقت نزع کا عالم تھا، ایک صاحب بیٹھے ہوئے ان کے شاگرد سے اور ان کے مرید سے دلائل پہ دلائل، دیکھیے یہ وجہ ہے اس کو حلال ہونا چاہیے، یہ وجہ ہے اس کو حلال ہونا چاہیے، یہ وجہ حلال۔ نزع کے عالم میں ان کو جلال آ گیا، اٹھے اور اٹھ کے فرمانے لگے، میاں تم کو جہنم میں جانا ہے، شوق سے جاؤ، اگر مولوی کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے جہنم میں جانا چاہو گے تو مولوی تمہیں گھسیٹ کر نیچے گرا دے گا، لیکن جہنم میں نہیں جانے دے گا۔ تو یہ خون ہماری رگوں میں ہمارے اساتذہ نے ڈالا، ہماری ماں نے ڈالا، ہمیں گٹی اس بات کی دی گئی، بیٹا مر جاؤ گے لیکن یاد رکھنا اپنے اللہ اور اس کے رسول سے بے وفائی مت کرنا، تمہاری موت ہم کو گوارا ہے، لیکن ایسی زندگی کہ کل حضور کے سامنے مجھے غدار کی ماں کہا جائے، مجھے ختم نبوت کا منکر کہا جائے، مجھے گستاخ رسول کہا جائے یا گستاخ رسول کی ماں کہا جائے، میں یہ برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اور ہماری بر صغیر کی تاریخ میں اماں بی کی تاریخ بھی موجود ہے۔ بی اماں دہلی سے چلتی ہیں اور کفن ساتھ لے کے چلتی ہیں، نزع کا عالم ہے۔ یہی خالد دینہ ہال کے اندر ان کے اوپر مقدمہ چلایا جاتا ہے، انگریز عدالت مقدمہ چلاتی ہے غداری کا۔ تم بھی اماں آتی ہیں اور کہتی ہیں شوکت علی جوہر اور مولانا محمد علی جوہر سے، جنہیں دنیا کی سیاست کی تاریخ کو پلٹ دے دیا تھا، ورنہ یہ سیاسی اکھاڑے صرف شہزادوں اور الوں کے تھے۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر وہ انقلابی شخصیت ہیں جنہوں نے سیاست کو گھر کی لونڈی بنا دیا، امت مسلمہ کی خادمہ بنا کے پیش کر دیا، ایوانوں کو جھنجھوڑ دیا۔ تو وہ اس شیرنی کی اولاد تھی کہ وہ آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ بیٹا یہ انگریز سے تم صلح نہیں کرنا، اور اگر تم نے صلح کی تو یہ میرے کمزور ناتواں ہاتھ میں چھرا ساتھ لے کے آئی ہوں۔ شوکت علی، محمد علی، تم جانتے ہو میں کب بیوہ ہو گئی تھی، میں نے تم دونوں کو بیت اللہ کی آنچل کے اندر اللہ کے دربار میں پیش کیا تھا کہ میں ایک بیوہ عورت ہوں، ہے پروردگار میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ بچے میں تیرے دین کے لیے وقف کرتی ہوں، تو میں نے تمہیں دین کے لیے بھیجا تھا۔ میرے بچوں سن لو، اگر تم نے غداری کی محمد عربی کی غلامی سے، میرے یہ کمزور ہاتھ تمہارے گلے کو کاٹ ڈالے، حالانکہ تم میری آخری امید، میری آخری سرمایہ۔ تو ہماری بر صغیر ان شیرنیوں کی اولادوں سے بھری پڑی۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا فعال لما یرید، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دلیل دی، هل اتاک حدیث الجنود، کیا لشکر، یعنی ایک طرف اللہ نے اپنی واحد ذات کا تذکرہ کیا اور اس کے بعد یہاں پر اللہ رب العالمین ڈائریکٹ کہہ دیتے فرعون ثمود، لیکن اللہ رب العالمین نے جمع لے کے آئے، پھر اس کے بعد الف لام داخل کیا۔ جو لوگ عربی جانتے ہیں، عربی پڑھے ہوئے ہیں، عربی کے دعوے دار ہیں، وہ اس تعبیر کو سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی وزنی تعبیر، آنکھ کھولنے کے لیے یہ تعبیر کافی۔
هل اتاک حدیث الجنود، لشکروں کا قصہ تمہارے پاس پہنچا؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود، یہ بھی جانتے ہیں جو عربی جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بدل اور مبدل منہ کیوں لے کے آتے ہیں، بیان اور عطف بیان کیوں لے کے آتے ہیں، اس میں مقصود کیا ہوتا ہے، کیا تخفیم شان ہوتی ہے، ڈراوا ہوتا ہے، عظمت ہوتی ہے، ساری باتیں ثانیہ کے اندر، اولا کے اندر بچے پڑھ چکے۔ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود، پھر اس کے بعد کہا ریزن سن لو، ہم چونکہ ظالم نہیں ہیں نا، تو اس لیے فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ سارے اللہ کی نشانیوں کے انکار کے مرض میں مبتلا تھا۔ نشانی آتی تھی تو کہتے تھے یہ تو ہمارے لیے ہے، جیسے فرعون کی آنکھ پہ پٹی پڑی اور جب موسیٰ علیہ السلام کا لشکر گزر گیا اور دریائے نیل کے اندر راستے بن گئے تو ان کے وزراء، ان کے چمچوں نے کہا کہ وہ فرعون ڈر گیا، سمجھدار آدمی تھا، ڈر گیا، یہی وجہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایمان لے آیا، لیکن اس وقت نشانیاں کھل چکی تھی، اب ایمان کافی نہیں تھا۔ تو اب اس نے کہا نہیں، یہ تو عذاب لگ رہا ہے۔ تو چمچے ہوتے ہیں، ہر وقت دیگ میں گھومتے رہتے ہیں، کیونکہ چمچوں کا مقصد جو ہے اپنا مفاد نکالنا ہوتا ہے، اور ان کا مفاد اس کے اندر وابستہ ہوتا ہے کہ ٹکڑیوں میں امت مسلمہ بٹی رہے۔ تو چمچوں نے کہا نہیں حضرت والا، عالی شان، عالی مقام، آپ تو مرد قلندر ہیں، آپ تو مرد درویش ہیں، آپ نے تو اعلان کیا تھا انا ربکم الاعلی، یہ آپ ہی کے خوف سے آپ ہی کے راستے بنے۔ عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے۔ اب فرعون بڑے تمطراق سے اندر داخل ہوا، جب داخل ہوا تو اللہ کی لاٹھی چلی، اور لاٹھی چلنے کے بعد، حالانکہ دیکھو نشانیاں کب سے شروع ہو گئی تھی، جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے تھے اور ان کی زندگی کا معاملہ تھا اور سارے بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا، اس وقت سے نشانیاں شروع ہوئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھرپور نوجوان ہیں، شادی شدہ ہیں اور قوم کے قائد ہیں، اور اس کے باوجود اس کو نشانیاں سمجھ میں نہیں آ رہی، اندھا ہوا، اتنا جینیس کہ پوری سلطنت چلا رہا ہے، اور اندھا اتنا کہ اس کو موٹی موٹی نشانی نظر نہیں آ رہی۔ اب اس اندھے نے کیا کیا، پورا لشکر لے کے اندر داخل ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے سب سے زیادہ خوشی کی بات کب ہوتی ہے، جب انسان کا دشمن اس کے نگاہوں کے سامنے سسک سسک کے مر رہا ہوتا ہے اور موت مانگ رہا ہوتا ہے، موت نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا موسیٰ اور بنی اسرائیل تم کو بڑی اذیتیں دی اس نے، تو اب دیکھو ہماری طاقت دیکھو، دریائے نیل کے بیچ میں لا کر اس کو جوتے مارے، ایسے جوتے مارے کہ چاروں طبق روشن ہو گئے۔ اب کہنے لگا آمنتو آمنتو، لیکن اب آمنتو کوئی کام نہیں آیا۔ اللہ میاں نے کہا الآن، اب یہ تو ایمان بالغیب معتبر ہے، اگر ایمان بالشواہد معتبر ہوتا تو موت کے وقت تو ہر آدمی کو ایمان کی شوق ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور منحوس فرشتہ آیا، منحوس شکل کے فرشتہ منحوس نہیں ہوتا، منحوس شکل کے اندر فرشتہ آیا، بدبودار کپڑا لے کے آیا جس میں روح نکالنی، پتہ چل جاتا کہ ارے میں ایمان لے آیا، ایمان لے آیا۔ تو اللہ میاں کہتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں عبرت کے لیے اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر کوئی عبرت حاصل کرنے والا عبرت حاصل کرتا تو عبرت حاصل کر لیتا، لیکن صرف یہی نہیں بلکہ وجاءکم النذیر، بار بار تمہیں ڈر سنانے والا آتا رہا، کبھی بخار آ رہا ہے، کبھی نزلہ ہو رہا ہے، کبھی اولاد آ رہی ہے، کبھی جنازے جا رہے ہیں، کبھی کسی کو دفن کر رہے ہو، کبھی کسی کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو، کبھی کسی کو پیدائش کے دوران مرتے ہوئے دیکھ رہے ہو، اور مختلف قسم کے حالات ادوار، قوموں کے اوپر زلزلے، طوفان اور تمام آفتیں آتی ہوئی دیکھ رہے ہو، بڑے طاقتور لوگوں کو مرتا ہوا دیکھ رہے ہو، سب کچھ ہونے کے باوجود تمہاری آنکھیں نہیں کھلی، تو اب ہمیں تم پر رحم بھی نہیں آتا۔
تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں آج تقریر کیا کروں. تو میرا چھوٹا بیٹا 5-6 سال کا ہے، نہا رہا تھا. تو نہاتے نہاتے اس نے یہ پوٹری، یہ نظم پڑھنا شروع کی. میں حیران رہ گیا کہ اللہ کیسے مدد کرتا ہے. کہنے کل 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 مت کر پچھتائے گا، وقت کا پنچھی اڑ جائے گا. پورا مضمون سلیکٹ ہو گیا کہ آج امت کل 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 کے اندر لگی ہوئی ہے. اور پھر میں نے کہا بیٹا اور پڑھو. میں تو لرز گیا. وہ پڑھنے لگا کل 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 کر مت کر، کل زندگی میں پھر نہ آئے گا، کل جب آئے گا وہ آج میں ڈھل جائے گا. کل 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 کر مت کر، پنچھی اڑ جائے گا. کل 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 مت کر، پچھتائے گا، وقت کا پنچھی اڑ جائے گا. یہ وقت کسی کا نہیں، وقت کسی کا نہیں ہے. اگر وقت کسی کا ہوتا تو فرعون کا ہوتا، وقت کسی کا ہوتا تو ابو لہب کا ہوتا، وقت کسی کا ہوتا تو ابو جہل کا ہوتا، وقت کسی کا ہوتا تو شداد کا ہوتا، وقت کسی کا ہوتا تو تاتاریوں کا ہوتا، وقت کسی کا ہوتا تو منگولوں کا ہوتا، وقت کسی کا ہوتا تو ان سلطنتوں کا ہوتا جن سلطنتوں میں سورج غروب نہیں ہو رہا تھا. اور آج حال یہ ہے کہ ان سلطنتوں میں سورج نکل ہی نہیں رہا. لیکن بندر ہوتا ہے نا، بڈھا بھی ہو جائے تو وہ کلاٹی کھانا نہیں بھولتا. تو آج دنیا بالکل بندر بن گئی ہے. یہ آپ لوگوں کو نہیں کہا جا رہا، ان لوگوں کو کہا جا رہا جو اپنی آخرت سے غافل ہے. کہ کل کو آپ یہ کہنے لگے آپ نے ہم سب کو گدھا بھی بنا دیا. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص امام سے پہلے سر اٹھائے گا تو وہ گدھا بن جائے گا. حدیث کے الفاظ ہیں. آپ یقین کیجئے ایسے سمجھدار لوگوں نے ہنگامہ مچایا، اتنا شور مچایا، اتنا شور مچایا کہ امام صاحب نے گدھا بنا دیا ہم کو. بھائی میں نے یہ کہا کہ شیشے کا کام چہرہ دکھانا ہے. اب اگر آپ سامنے اگر اپنے چہرے سے ڈر گئے تو اس میں شیشے کا کیا قصور؟ بھائی اگر آپ اس طرح کر رہے تو چیخیے، لیکن اگر آپ ایسے نہیں کریں تو حضور پہ اعتراض کیجیے. وہ تو حضور کی حدیث نقل کرنے والے. تو بہت سے لوگوں کو میری بات پر مجھے خطوط لکھے کہ آپ ہماری بے عزتی کرتے ہیں. بھائی ابھی اگر آپ کو بے عزتی لگ رہی ہے تو اگر آپ اپنے چہرے سے ڈر رہے ہیں تو مجھے معاف کیجیے گا، میں تو امت کا عمومی حال بیان کر رہا ہوں. اور اگر ابھی ڈر لگ رہا ہے تو وہ ڈر لگنا اچھا ہے، لیکن کل حشر کے اندر ڈرنے سے کچھ کام نہیں ہوگا. تو میں محسن ہوا یا آپ کا بدخواہ ہوا؟ ڈاکٹر آپ کو 500 ml کا انجیکشن لگا دیتا ہے اور بعض دفعہ معاف کیجیے گا سرین میں لگا دیتا ہے، تو اس سے زیادہ بے عزتی کوئی ہو سکتی ہے؟ تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کو آپ فیس بھی دیتے ہیں اور کہتے ہیں شکریہ شکریہ آپ نے میرے صحت کا انتظام کیا. تو بھائی ہم بھی تو قرآن حدیث کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں. اور مجھے بتلاؤ، میں نے اپنے شاگردوں سے کہا مجھے کیا چاہیے؟ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. بات یہ ہے کہ مجھے حضور کی سفارش چاہیے، سچی بات یہ. اور میں حضور کے سامنے ان لوگوں میں آنے کی امید کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں. یقین تو اللہ فیصلہ کرے گا، کیونکہ یہ دلوں کا معاملہ دنیا میں اس کا فیصلہ نہیں ہو سکتا، آخرت میں ہوگا. کہ لشکر لگے ہوئے ہوں گے میدان حشر کے اندر، سب لوگ پوچھ رہے ہوں گے کہ یہ کون صاحب ہیں. کسی کے پاس ایک امتی، کسی کے پاس 2 امتی، وہ بتائیں گے فلاں نبی ہیں، فلاں نبی ہیں، فلاں. پھر دیکھیں گے کچھ لوگوں کے پاس ایک انبار لگا ہوا ہے، تو پوچھیں گے یہ کون سے نبی ہیں؟ کہیں گے یہ نبی نہیں ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء ہیں جن کی دعوت کے نتیجے میں لوگ محمد کے غلام بن گئے. میں اس لشکر کا امام بننا چاہتا ہوں. سیدھی بات یہ. اب میری جلی کٹی باتوں کے لیے اولین اور آخرین سے ہاتھ جوڑ کے ممبر پہ معافی مانگتا ہوں، لیکن مجھے وہ ڈاکٹر ضرور سمجھ لیجئے گا جو سرین پہ انجیکشن لگاتا ہے اور آپ خوشی سے پیسے دے کر اور اس کا شکریہ ادا کر کے آتے. باقی رہ گیا معاملہ اس کا کہ اگر میں اپنی انا کے لیے کر رہا ہوں تو میری انا کا فیصلہ آخرت میں ہوگا. اور اللہ کا اعلان ہے الکبریاء ردائی، کہ کبریا میری چادر ہے، بڑائی میری چادر ہے. اور فمن نازعنی، جو مجھ سے میری چادر میں جھگڑا کرے گا میں اس کی کمر توڑ ڈالوں گا. تو اگر میں انا کے لیے کر رہا ہوں تو میں ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میری کمر توڑ دیں گے.
اور اگر میں آپ کی ہمدردی میں کر رہا ہوں تو خدا کے واسطے اتنا شعور تو آپ کو ہے کہ ایک آدمی 50 روپے کی چیز دے رہا ہے اور اس سے اچھی چیز کوئی 5 روپے میں دے رہا ہے تو آپ پہچان تو سکتے ہیں، اتنا شعور تو ہے، تو آپ اپنے نفع نقصان کو تو پہچان سکتے ہیں کہ اگر کوئی کڑوی کسیلی بات ہے تو آپ بتائیے کہ اس میں فائدہ آخرت کا ہے یا دنیا کا ہے۔ نہ میں پیر ہوں کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ میرے ہاتھ پہ آ کے بیعت ہو جائیے، نہ میری کوئی جماعت ہے کہ میں کہہ رہا ہوں آپ ممبر سازی مہم کے اندر آپ میری جماعت، آپ جہاں رہیے خوش رہیے، اپنے جیتے رہیے، میں یہ کہتا ہوں اللہ کے بندے بن کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کے جیجیے، تو بات سمجھ میں آ جائے گی، کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ ابھی یہ حدیث کی تشریحات باقی ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے کو ایک دفعہ دعا کر لیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے پروردگار عالم ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہم کو اتنی عمر عطا فرما دیجئے کہ رحمتوں برکتوں کی موسلادھار بارش کا مہینہ